قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ایک جوڑے کی بابت ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، ان کے ایمان کی بابت۔ عمرام اور یوکبد، انوکھے ایمان والا جوڑا، a couple with unique faith۔ کئیوں کو معلوم ہوگا کہ عمرام اور یوکبد کون ہیں، اور کئی لوگوں کے لیے یہ نام نئے ہوں گے کیونکہ زیادہ مستعمل نہیں ہیں، فریکوینٹلی یوز نہیں کیے جاتے مسیحی عبادات میں اور منادی میں۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ جوڑا عمرام اور یوکبد مریم، ہارون اور موسیٰ کے والدین ہیں۔ بائبل میں بہت ساری معزز ہستیوں کے والدین کا ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ تین بہن بھائی جن کا مقام بہت بلند ہے بائبلی تاریخ میں، پرانے عہد نامے میں، ان کے والدین کا ذکر ان کے ناموں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ خروج باب نمبر 6 اور آیت نمبر 20۔ عمرام نے یوکبد سے بیاہ کیا اور پھر اس میں سے مریم، ہارون اور موسیٰ پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی کے واقعات تھوڑے سے لکھے گئے ہیں، لیکن بائبل ان کے ایمان کو سراہتی ہے۔ اور جب خدا کا کلام کسی ایک جوڑے کی تعریف کرتا ہے، ان کے ایمان کی تعریف کرتا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا ان کی، جو خدا نے اپنے کلام میں جگہ دی اس جوڑے کے نام کو، اور پھر ان کے ایمان کی تعریف کی ہے۔ تو جتنے شادی شدہ ہیں یا جتنے ابھی شادی کے انتظار میں ہیں، جن کو امید لگی ہے کہ ان کا بیاہ ہوگا، وہ بھی اس جوڑے کے ایمان کی بابت اب متوجہ رہیں کہ کیا ان کے ایمان میں خاص باتیں تھیں کہ خدا کا کلام ان کے ایمان کی تعریف کرتا ہے۔ تو اگر اس جوڑے کا نام خدا کی پاک کتاب میں آ گیا اور ان کے ایمان کی تعریف ہوئی ہے، تو ہم بھی ان سے سیکھ کے کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارے بھی نام برے کی کتاب میں آ جائیں، ہمارے بھی نام زندہ خدا کی اس پاک کتاب میں آ جائیں جس میں مقدس لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ایمان کی بھی تعریف ہو جائے۔ یہ جوڑا بادشاہ کا ناجائز حکم نہ مان کر ایمان کا عملی اظہار کرتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، اور ہم جانتے ہیں، کہانی بچپن سے سن رکھی ہے، کہ حکم ہوا کہ اسرائیلیوں کے جتنے لڑکے پیدا ہوں وہ مار دیے جائیں اور لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں۔ نسل ختم کر دینے کا حکم ملا، بیٹے زندہ نہیں رہنے چاہیے۔ اس جوڑے نے بادشاہ کا حکم نہ مانا کیونکہ وہ حکم ناجائز تھا۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی طرح بے شمار ہوگی، جنہیں کوئی گن نہیں سکتا۔ خدا کی مرضی نہیں تھی کہ اسرائیل کے بیٹے مارے جائیں۔ یہ بادشاہ کا ظلم پر مبنی حکم تھا، ایک قوم کو ختم کرنے کے لیے حکم تھا، تاکہ یہ قوم گھٹتی چلی جائے، ان کے لڑکے نہ ہوں، ان کی نسل نہ بڑھے، اور پھر یہ ختم ہوتی جائے۔ تو ان والدین نے بادشاہ کا، حکومت کا، حکمران کا ناجائز حکم نہ مانا۔ ہم بھی اگر کوئی حکم کہیں سے بھی ملے اور وہ ناجائز ہو، وہ غلط ہو، خدا کی مرضی، خدا کی رضا، خدا کے ارادے، خدا کے پلان اور ول کے خلاف ہو، تو ہم اسے نہ مانیں، بھلے وہ کوئی بھی ہو دینے والا۔ تو ہم اس جوڑے سے پہلی بات یہ سیکھیں کہ کوئی بھی ناجائز حکم کہیں سے بھی ملے، ہم نے اسے نہیں ماننا۔ ہم نے خدا کے ارادے، خدا کی مرضی، خدا کے منصوبے، خدا کے حکم کو اول درجہ دینا ہے۔ غلط کام کرنے کے لیے کوئی بھی کہے، انکار کر دیں، چاہے محبت کے نام پہ کہے، دیکھ لو میرا بھائی نہیں تو، میری بہن نہیں تو، میرا دوست نہیں تو، میرا پیارا، میرا محبوب نہیں تو، میرے کہنے پہ یہ کر، میرے لیے، میری خوشی کے لیے کر۔ چاہے محبت کے نام پہ ہو، چاہے رشتے کے نام پہ ہو، چاہے لالچ کے لیے ہو، چاہے کچھ دینے دلانے کے چکر میں ہو، یا پھر
खतरे में हो। नाजायज हुक्म नहीं मानना, गलत सलाह नहीं माननी। पहला काम हम ये कर सकते हैं कि अगर हमने अपना नाम भी उन लोगों में शामिल करवाना है कि जिनके ईमान की खुदा तारीफ करे, खुदा की किताब में हमारे नाम तारीफ के अल्फाज के साथ लिखे जाएं, तो हमें खा कोई भी है उसका नाजायज हुक्म, गलत हुक्म नहीं मानना। अमराम और योकबद ने अपना बच्चा छुपा कर ईमान का अमली इजहार किया। इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब और 23वीं आयत ये बताती है कि मूसा के माँ बाप ने ईमान ही के सबब बादशाह का हुक्म ना माना, उसके खौफ से निकल गए और अपने बेटे को छुपाया। उनका यह छुपाना खुदा को पसंद आया, उनके छुपाने का यह अंदाज खुदा को पसंद आया, उनका यह रवैया, यह अमल खुदा को पसंद आया, क्योंकि खुदा का मंसूबा था कि मूसा जिंदा रहे। खुदा का मंसूबा था कि मैंने इसे कहां कहां पहुंचाना और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। बादशाह भले हुक्म जारी कर दें कि मार दिया जाए, लेकिन खुदा का मंसूबा था बचाने का, इसलिए यह जोड़ा खुदा को पसंद आया। इस जोड़े का ईमान खुदा को पसंद आया कि तुमने इस बच्चे को बचाया जो मेरा चुना हुआ वसीला है। यहां यह बात आप अपने जहन में रखिए। आप वालिदैन हैं या आप औलाद हैं या आप मुस्तकबिल में मां बाप बनने वाले हैं, यह बात जहन में रखिए कि आप औलाद के मालिक नहीं हैं, आप औलाद के सिर्फ अमानतदार हैं। यू आर कस्टोडियंस। आपके सुपुर्द खुदा ने औलाद की है, वो उसकी अमानत है। औलाद को कैसे पालते हैं, उसकी फिक्र कैसे करते हैं, उसको संभालते कैसे हैं, उसकी परवरिश कैसे करते हैं, उसकी सेहत और उसकी जिंदगी का ख्याल कैसे रखते हैं, यह खुदा काउंट करता है, इसका जायजा लेता है, इसका रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि औलाद आपकी अपनी नहीं, खुदा की है। खुदा ने वो औलाद आपको अमानत के तौर पर दी है। मूसा खुदा की तरफ से अमानत था अमराम और योकबद के पास, क्योंकि खुदा ने उसे भेजा ही इसलिए था ताकि वो बड़ा होकर अपनी कौम को मिस्र की गुलामी से छुड़ाए। तो इस मंसूबे में शामिल होते हुए उन्होंने कोई इल्म नहीं था उन्हें कि क्या होगा कल, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये जाना कि खुदा ने ये जो औलाद हमें दी है, इसके चेहरे पे हुस्न कैसा है, इसका चेहरा दूसरों से अलग है, यह हमारी पहली औलाद से जुदा है, यह अनोखा है, यह खुदा का कोई करिश्मा है, इसलिए हम इसे छुपाएंगे, इसे जिंदा रखेंगे। उन्हें एहसास हो गया कि ये खुदा की अमानत है। बाइबल में जब ये लिखा है ना, और उन्हें वो बच्चा खूबसूरत लगा इसलिए उन्होंने उसे छुपा दिया। अब ये भी कोई बात हुई, किसको अपना बच्चा प्यारा नहीं लगता? हम मान लो कि उन्हें प्यारा ना लगता तो मरवा देते। माँ बाप को तो औलाद प्यारी ही लगती है, भले वो जिस्मानी तौर पर या जहनी तौर पर किसी कमी का ही शिकार क्यों ना हो। लेकिन बाइबल जब कहती है वो बच्चा उन्हें खूबसूरत लगा तो उन्होंने उसे छुपाए रखा। बात यह नहीं है कि उन्हें वो खूबसूरत लगा, बात यह है कि उन्हें अलग लगा। उन्हें यह लगा कि ये कोई, जैसे वो हिंदी फिल्मों की जुबान में कहते हैं ना, चमत्कारी, अ मिराकलस चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा कि जिसमें कुछ अजीब है, कुछ अलग है। और उन्होंने समझा कि यह खुदा की तरफ से कोई खास बच्चा है, यह बच्चा आम बच्चों के जैसा नहीं है, इसका हुस्न, इसके चेहरे का नूर अलग है, इसके रवैये अलग हैं। उन्हें इतना अच्छा लगा कि पहले दो बच्चे वैसे नहीं थे, उनके हमसायों रिश्तेदारों के बच्चे वैसे नहीं लगे, उन्हें अपने खानदान के दूसरे बच्चे वैसे नहीं लगे, यह बच्चा उन्हें अलग लगा। और उन्होंने जाना कि यह खुदा ने
کوئی چمتکار کیا ہے، خدا نے کوئی معجزہ کیا ہے، یہ خدا نے کوئی انوکھا کام کیا ہے، اس بچے کے طور اتوار، اس کا چہرہ، اس کا وجود، اس کا جسم، اس کا چہرہ الگ ہے، تو اس میں کوئی خاص بات ہے، اس لیے انہوں نے اسے چھپا لیا۔ اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے یہی کہ انہیں خوبصورت لگا اور انہوں نے بادشاہ کے حکم کی پرواہ نہ کی اور بیٹے کو چھپا لیا، ہلاکت کے حوالے نہ کیا۔ تو وہ خدا کے منصوبے کا حصہ بن گئے کہ اس میں کچھ خاص ہے، اس بچے میں کوئی الگ ہے، اور ہمیں اسے سنبھالنا ہے، ہمیں اسے بچانا ہے، ہمیں اسے امانت کے طور پر خدا کی طرف سے سونپی ہوئی شے کے طور پر ہمیں اسے محفوظ رکھنا ہے۔ آپ بھی اپنی اولادوں کو خدا کی امانت سمجھ کر، خدا کی طرف سے سونپی ہوئی گفٹڈ چیز سمجھ کر پرورش کریں، ان کو براٹ اپ کریں، ان کو ٹرین کریں، یہ جان کے کریں کہ اس کی زندگی میں ہمارا کوئی بھی کنٹریبیوشن ہے وہ خداوند اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہ ہم بچے کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، ہم اسے کیسے پالتے ہیں، ہم اس سے کیسے سلوک کرتے ہیں، ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ اور امرام اور یوکبد نے اپنی اولاد کی خاطر اپنی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال دیں۔ بادشاہ کو پتہ چل جاتا کہ ان کے پاس بیٹا ہے جو انہوں نے زندہ رکھا ہے، تو کیا ہوتا؟ بادشاہ کے سپاہی آتے اور انہیں مار دیتے، خطرے میں ڈال دی زندگیاں۔ ہم ماں باپ ہیں، میری بھی 2 اولادیں ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے بیشتر افراد صاحب اولاد ہیں، ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں خدا انہیں اولاد بخشے، اور جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں آپ ابھی سے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ خداوند مجھے اولاد بخشے گا، تو پھر مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہر ایک ماں باپ کی یہی خواہش، یہی آرزو ہونی چاہیے کہ ہم ہر حد پار کر لیں لیکن ہماری اولاد کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یوکبد نے اور امرام نے یہ فیصلہ کیا کہ بھلے ہمیں کچھ ہو جائے، ہم اس بچے کو چھپا کے رکھیں گے، ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے، ہم اس بچے کو سنبھال کے رکھیں گے، بھلے ہم خطرے میں پڑ جائیں۔ انہوں نے بادشاہ کی طرف سے خطرے کی پرواہ نہیں کی، اور عبرانیوں کے خط میں یہی بات لکھی ہے کہ انہوں نے خوف اتار دیا اپنے اوپر سے، بادشاہ کا خوف اتار دیا انہوں نے کہ کچھ بھی ہوتا ہے ہو لے، ہم اپنی اولاد کو جو خدا کی طرف سے سونپی گئی ہے، ایک امانت کے طور پر دی گئی ہے، ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جس کا حساب خدا نے لینا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں، ہم اس کی اچھی پرورش کریں، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ کئی والدین اپنے شوق پورے کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے۔ کئیوں کو شوق ہوتا ہے نا گلے تر کرنے کا، غم بھلانے کا، تھوڑا انجوائے کرنے کا، دوستوں کے ساتھ محفل کرنے کا، تو وہ اپنا پیسہ وہاں خرچ کر دیتے ہیں اور اولاد کو پڑھانے پہ، ان کی صحت پہ، ان کی تربیت پہ کچھ خرچ نہیں کرتے۔ ابھی جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ صرف ہماری کلیسیا کے لیے نہیں بلکہ آن لائن بھی بہت سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور اس پیغام کو سنتے ہیں، سبوں کے لیے ہے۔ ہم اپنی اولاد کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں، اس کی فیس بھرتے ہیں اور اس کو باقاعدہ لے کے جاتے بھی ہیں اور واپس بھی لاتے ہیں، اور اگر 8 بجے کا ٹائم ہو تو 10 بجے چلتا ہے چھوڑ کے آنا؟ نہیں نا، کبھی لے گئے کبھی نہیں لے گئے، چلتا ہے نہیں نا۔ 2-4 مہینے فیس نہیں بھری تو بچے کے پھر بھی پڑھائی ہوتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ کیا اسکول میں جا کے پوچھتے ہو کیوں؟ پوچھتے ہو ایسے؟ ادھر تو جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، یس ٹیچر
اوکے سر، یس میڈم، بچے کے آپ کے مارکس کم ہیں، اوکے جی سوری، آئندہ محنت کریں گے۔ اتنی محنت ان کے ایمان کی تربیت کے لیے کی ہے کبھی؟ 5 روپے خرچ کرنے نہیں پڑتے آپ کو، خدا کا کلام آپ کو چرچ میں، سنڈے سکول میں، چرچ سکول میں سکھایا جاتا ہے آپ کی اولادوں کو۔ نہیں بھیجنا، ٹائم نہیں ہے، ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹہ ٹائم نہیں ہے۔ جہاں فیسیں بھرتے ہیں نا ہزاروں، وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یس میڈم، یس میڈم۔ اور پتہ کام کیا آنا ہے؟ تیرا وہ بے ریا ایمان مجھے یاد دلایا گیا ہے جو تیری ماں اور تیری نانی رکھتی تھی اور اب تو بھی رکھتا ہے۔ خداوند نے ڈگریاں نہیں پوچھنی، خداوند نے تنخواہیں نہیں پوچھنی، خداوند نے ہماری گاڑیوں کے ماڈلز نہیں پوچھنے، خداوند نے ہمارے بزنس کا ٹائٹل نہیں پوچھنا، یہ پوچھنا ہے جو ایمان تجھے سونپا گیا تھا وہ کہاں ہے۔ اپنی اولادوں کی روحانی تربیت کے لیے انہیں خدا کے گھر میں خود لے کر آئیں، لیٹ نہ ہو۔ آدھی پونی تعلیم کوئی فائدہ نہیں دیتی، پتہ ہی نہیں ہوتا ہوا کیا ہے۔ خدا کے لیے اپنی اولاد کی بائبلی، روحانی، مسیحی، ایمانی تعلیم اور تربیت کے لیے پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے تو لگاؤ، کیونکہ یہ پیسہ آپ کو کل رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا، یہ پیسہ آپ کو عزت والا بنائے گا۔ یہ خرچ کیا ہوا جو آپ نے اپنی اولاد کے کردار اور زندگی تعمیر کرنے پہ خرچ کیا ہے، یہ آپ کی وہ دولت ہے جو آپ کو آسمان کی بادشاہی میں شامل ہونے کا پرمٹ دے دیتی ہے۔ جس نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں نہ کی، خداوند اس کی خدمتیں بھی قبول نہیں کرتا۔ صاف لکھا ہے نئے عہد نامے میں کہ جو اپنے گھر کی خبر گیری نہیں رکھتا، جس کی اولاد اس کے کہے میں نہیں، وہ میری خدمت نہ کرے، کیونکہ وہ تو اپنا گھر نہیں سنبھال سکتا۔ سو خدا کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے کچھ قربان کرنے کو تیار تو ہو جاؤ۔ کسی کی نیند نہیں قربان ہوتی، کسی کا ٹائم نہیں قربان ہوتا، کسی کا میچ نہیں قربان ہوتا۔ چلو کیا لے کے جانا ہے بچے کو تعلیم کے لیے، چرچ سکول میں پریکٹس کے لیے، سنڈے سکول میں کسی کام کی تیاری کے لیے کیا لے کے جانا؟ میچ لگا ہوا دیکھنے دو مجھے، چرچ تو اگلے ہفتے بھی چلے جائیں گے۔ خدا کے لیے کچھ تو قربان کرو، اپنی اولادوں کے لیے کچھ تو قربان کرو۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کرنے پہ لگا دی تھی، مرتے ہیں تو مرے لیکن اولاد کو سنبھالیں گے۔ اور امرام اور یوکبد نے اپنے بچے کی زندگی اور مستقبل کے لیے خدا پر ایمان رکھا، 3 مہینے چھپایا، اور جب اور زیادہ چھپا نہ سکے کیونکہ بچہ اب زور سے رونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کلکاریاں سنائی دیتی ہیں اب گھر سے باہر۔ ہم کیا کریں؟ جس نے اسے عطا کیا ہے اب وہ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ ہم نے اس کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے اب کر لیا ہے، خدا پہ چھوڑ دیا۔ ٹوکری بنائی، اسے اچھی طرح سے تیار کیا تاکہ اس میں پانی نہ بھرے، وہ تیرتا رہے، پانی پہ چھوڑ دیا کہ وہ دور کہیں چلا جائے، کہیں خدا اسے لے جائے، اور جہاں خدا لے جانا چاہے خدا اسے لے جائے۔ خدا کے سپرد کر دیا۔ ہم اپنی کوشش کریں اور معاملات خدا کے سپرد بھی کریں۔ ایک والد کو اپنے بیٹے کا چرچ کے پروگرام میں شامل ہونا پسند نہیں تھا، یہ میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقی بات۔ اس شخص سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو چرچ میں کیوں نہیں بھیجتے؟ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو یہاں تعلیم ہوتی ہے، یا کوئی بچے فنکشن کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، ٹیبلو کرتے ہیں، یا کوئی پلے کرتے ہیں، تو اس میں آپ کیوں نہیں اس کو بھیجتے؟ کہنے لگا وہاں بچے خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے میں اپنے بیٹے کو نہیں بھیجتا، کیونکہ چرچ میں بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ یقین کیجئے جو آتے تھے انہوں نے تو رسوا نہیں کیا، اس اکیلے نے اس باپ کو رسوا کیا۔
میری آنکھوں دیکھا، کانوں سنا، ہڈ بیتا واقعہ ہے۔ جتنے چرچ کے پروگرامز میں آتے تھے، جو تعلیم پاتے تھے، ایکٹیویٹیز میں شریک ہوتے تھے، ان میں سے کسی نے باپ کی عزت گلیوں میں رسوا نہیں کی، اس اکیلے نے کی۔ اور باپ کو یہ تھا کہ چرچ کیوں بھیجوں، کیونکہ وہاں تو لوگ خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بچ گئے، رسوائی نہیں کی ماں باپ کی، وہ اکیلا نہیں آتا تھا، رسوا کر دیا، کئی گھرانے برباد کیے۔ آپ اپنی اولادوں کے لیے خدا پر یقین رکھیں کہ خدا آپ کی اولاد کے لیے برا نہ سوچتا ہے، نہ پلان کرتا ہے اور نہ کرتا ہے۔ خدا کے سپرد کرے، خداوند ہم اپنی اولاد کی زندگی، ان کا ایمان اور ان کا مستقبل ہم تیرے حوالے کرتے ہیں، تو ان کی حفاظت کر۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی جپھا مار کے، ہم انہیں اپنے بازوں میں بھینچ کے، ہم انہیں بالکل اپنے بازوں میں جکڑ کے رکھیں، ہم انہیں باہر نہ جانے دیں، اور جب وہ سپرنگ کی طرح بہت زیادہ پریس ہو جاتے ہیں، انہیں ذرا سا موقع ملتا ہے تو وہ اچھلتے ہیں اور پھر بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو خدا کے گھر میں آنے دیں، اپنی اولاد کو خدا کے ہاتھوں میں رہنے دیں، اپنی اولاد کو خدا کی حضوری میں رہنے دیں، اپنی اولاد کو خدا کے سپرد کر کے تو دیکھو۔ امرام اور یوکبد نے کر دیا نا اسے، جو گھر میں نہیں دے سکتے تھے نا، وہ خدا نے محل میں پہنچا کے دلا دیا، کیسی جگہ پہنچا دیا، جہاں سے خطرہ تھا وہیں پہنچا دیا، جہاں لوگ دشمن تھے اسی گھر میں پال دیا، جو مارنا چاہتے تھے انہوں نے سروں پہ بٹھا لیا، جو اس کا وجود پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے ہی نام دیا، جو اس کا بڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے 40 برس تک پالا اور مصر کے سارے علم کا ماہر بنا دیا۔ جب خدا کے سپرد کرتے ہیں نا اولاد کو، تو خدا بہترین جگہوں پر پہنچاتا ہے، خدا ان کا بہترین حل نکالتا ہے، خدا انہیں اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھتا اور انہیں سرفراز اور سربلند کرتا ہے۔ اور عمران اور یوکبد نے اولاد کے تحفظ کے لیے ہر ممکن تدابیر لیں، جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ انہوں نے بچہ چھوڑ نہیں دیا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا، خدا کے ہاتھوں میں بھی چھوڑا کہ خداوند ہم اسے ٹوکری میں بند کر کے ٹوکری کو اچھی طرح محفوظ بناتے ہیں تاکہ اس میں پانی نہ جائے، کوئی جانور اس میں داخل نہ ہو، کوئی پانی میں سے کوئی زہریلا جانور اس کے اندر نہ آ جائے، کوئی اسے کھا نہ لے، کوئی اسے ڈس نہ لے۔ انسانی کوشش پوری کی اپنی اولاد کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ جتنے ماں باپ ہیں وہ پوری کوشش کریں اپنی اولاد کو محفوظ رکھنے کی، پورے پریکاشنری میجرز لیں، پوری احتیاطی تدابیر لیں، ہر وہ کام کریں جو ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے، لیکن خدا پر ایمان رکھ کر اس کے سپرد بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کمروں میں بند رکھنا ہے۔ ہم انہیں کئی گھنٹے اسکولوں میں غیر ایمان والوں کے بیچ میں بھیج دیتے ہیں، یونیورسٹیز بھیج دیتے ہیں، لیکن انہیں 1-1.5-2 گھنٹے کے لیے ہفتے میں ایک بار خدا کی حضوری میں بھیجنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ بچے خراب ہو جائیں گے، بچے بگڑ جائیں گے، بچے بیمار ہو جائیں گے، بچوں کی عادتیں خراب ہو جائیں گی، بچے ان کے ساتھ رہیں گے، یہ تو ہمارے لیول کے ہی نہیں ہیں۔ کئی بہانے۔ خدا کے لیے خدا پہ بھروسہ کریں، اپنی اولادوں کو خدا کے سپرد کریں۔ خداوند تو انہیں سنبھال، تو ان کی فکر کر، اور ویجیلنٹ رہنا ہے، ہوشیار اور بیدار رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے، ان کی پوری خبرگیری کرنی ہے، کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، ان کی صحبتیں کیسی ہیں، وہ کس محفل میں بیٹھتے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، ان کے فون کا، ان کے ٹیبلٹ کا، ان کے لیپ ٹاپ کا، ان کے کمیونیکیشن کے سارے معاملات کا حساب کتاب رکھیں۔ پھر اولاد ذلیل نہیں کروائے گی، نہ اولاد کسی کے ہاتھوں برباد ہوگی۔
पूरी एहतियात करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। और फिर अमराम और योकबद ने ईमान की वजह से कई इम्तिहान दिए, अजीब अजीब इम्तिहानों से गुजरे हैं। ये कैसा इम्तिहान है कि औलाद को पानी में छोड़ देना है? ये कैसा इम्तिहान है कि जिसे पैदा किया उसे दूध पिलाने की उजरत लेनी पड़ी है। अजीब बात है ना, किसी माँ को ये कहा जाए कि इसको दूध पिला और वो पैसे मांगे औलाद को दूध पिलाने के। कभी सुना? ऐसी औरत को दुनिया क्या कहेगी जो अपनी औलाद को जिसे जन्म दिया हो उसे दूध पिलाने के लिए पैसे ले? कभी सुनी, कभी देखी? एक ही औरत जिसने अपने जने हुए को दूध पिलाने के पैसे लिए, और उसने खुद नहीं मांगे। कहानी आप जानते हैं कि मूसा की बड़ी बहन मरियम साथ साथ पानी के किनारे चलती रही कि देखे कि बच्चे को क्या होता है, फिक्रमंदी से। ये बहनें, उस मरियम को देखो, वो अपने भाई की जो बहुत छोटा है कितनी फिक्र करती है, उसे नुकसान ना हो, उसका भलाई हो। कभी अपने भाइयों के सर नीचे ना होने देना, कभी माँ बाप के सर नीचे ना होने देना, कभी रुसवा और जलील ना होने देना। हिफाजत करना उनकी जान की भी और उनके मुकाम की भी, उनकी इज्जत की भी। फिरौन की बेटी योकबद से कहती है कि तू इसे दूध पिला, मैं तुझे इसकी उजरत दिया करूंगी, इसका पैसा दिया करूंगी। अब कितना बड़ा इम्तिहान है, बता सकती नहीं कि इसको दूध पिलाने के पैसे मैं ले नहीं सकती क्योंकि ये मेरा ही जना हुआ है। अगर बताती है तो खुद भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा, पूरा घराना मरेगा। बता सकती नहीं, छुपा सकती नहीं कि मैं दूध नहीं पिलाऊंगी या पैसा नहीं लूंगी। मना कर नहीं सकती और बता भी नहीं सकती। कितना बड़ा इम्तिहान है। अपनी ही औलाद को दूध पिलाने के लिए उसको पैसा दिया जा रहा है, वो ये कह नहीं सकती कि मैं पैसा नहीं लूंगी क्योंकि ये मेरा ही जना हुआ है। कितना इम्तिहान है। बच्चा मां के पास हो और थोड़े वक्त के लिए उसके पास रहे और फिर उससे छीन लिया जाए। कितना बड़ा जुल्म है किसी माँ के साथ। ये दूध पिलाने के लिए वो आती है, महल में आए या बच्चा उसके घर भेजा जाए, सिर्फ दूध पिलाने के लिए बच्चा उसे मिलेगा। बाकी वक्त वो फिरौन के महल में उसकी बेटी का बेटा बन के रहेगा। दूध पिलाना और बच्चा दे देना, फिर आना दूध पिलाना, बच्चा दे देना। जी भर के उसको प्यार नहीं कर सकती, उसको ये बता नहीं सकती कि तू कौन है। कैसे इम्तिहानों से गुजरे है योकबद, अजीब इम्तिहानों से गुजरी है। अमराम और योकबद कामिल भी नहीं थे। ये मत सोचिए कि ये परफेक्ट थे, नहीं, कमियां रही इनमें, कमजोरियां रही इनमें। उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, बच्चे को पानी में डाल दिया। भला कोई माँ बाप करते हैं ऐसा? हम कहानी का एंड ना जानते हो तो हम अमराम और योकबद को कहें कितने जालिम है, पानी में छोड़ दिया बच्चा, यही कहेंगे ना अगर हमें कहानी का एंड ना मालूम हो तो। हमें तो पता है कि उस बच्चे के साथ अब क्या हुआ, लेकिन अगर इतनी सी पढ़े कहानी तो फिर हमारे दिल में क्या ख्याल आएगा, अरे इतने जालिम थे। वो डायलॉग है ना, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, जब पाल नहीं सकते संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। बच्चे कम पैदा किया करें अपने आमदनी के हिसाब से, ज्यादा बच्चे पैदा करके दूसरों का हक मार लेते हैं आप। सो फैमिली प्लानिंग भी बड़ी जरूरी है। अब यह भी कितनी बड़ी कमी की बात है कि बच्चे को, अपने ही बच्चे को दूध पिलाने के पैसे भी लिए। मजबूरी एक अलग है, लेकिन अगर हम सोचें तो कह सकते हैं उनमें खराबियां थीं, उनमें खामियां थीं, कमियां थीं। वो एक परफेक्ट पेरेंट्स नहीं थे, वो एक कामिल वालिदैन नहीं थे। हाँ, क्योंकि कोई भी इंसान कामिल नहीं, इनमें भी कमियां थी।
کسی نے جان دی آپ کے لیے تو وہ صرف ایک ہے. ڈر گئے نا, آخر میں چھوڑ دیتے ہیں, اسے خدا کے حوالے کر دیتے ہیں, اسے پانی میں چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مر جائیں. آ گئی نا بات اپنے بچاؤ کی, بچے کو چھوڑ دیا. کامل ایک ہی ہے جو یہاں تک محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنی جان آپ کے لیے اور میرے لیے دے دی کہ تم بچ جاؤ میں مر جاؤں. ایک ہی ہستی ہے, خداوند یسوع مسیح, جو کامل ہے, جو کامل محبت کرتا ہے, جو کمال کی حد تک ہمیں سنبھالتا اور پالتا ہے. وہ کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں, میں تیرے آگے آگے چلتا ہوں. وہ ہمارے لیے جان دیتا ہے. خود کہتا ہے کون ہے جو دوستوں کے لیے جان دے؟ صرف ایک, خداوند یسوع مسیح. وہ ہمیں اپنا بناتا ہے اور ہمارے لیے جان بھی دیتا ہے. وہ اپنا آپ موت کے حوالے کرتا ہے تاکہ ہم بچ جائیں. یوکبد اور امرام کامل نہیں, خداوند یسوع کامل ہے. ایمان کے بابت وہ کامل نہیں, یسوع کامل ہے. ہمارے ساتھ محبت کے حوالے سے امرام اور یوکبد کامل نہیں, خداوند یسوع مسیح کامل ہے. اسے تکتے رہنا ہے, اسے دیکھتے رہنا ہے. اور امرام اور یوکبد نے اپنا ایمان اپنی اولاد کو بھی سکھایا. اب یہ دیکھیے 2 اولادیں گھر میں ہیں, تیسرا پیدا ہوا ہے. بچوں نے جا کے کسی کو نہیں بتایا مسکان ہمارا بیبی ہوا ہے. کسی کو نہیں بتایا جا کے. ڈینیل نے فون نہیں نہ کیے تھے جب گیبریل پیدا ہوا. یہ ہوتا ہے فیملی سیکرٹ. سارے بچے سن لو, family secrets are never to be told to your closer friends even. خاندان کے جو راز ہیں وہ خاندان میں ہی رہنے چاہیے, وہ باہر نہیں نکلنے چاہیے. اولاد کو تربیت دیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے, خدا پہ, خداوند یسوع پہ, خدا پاک روح پہ اور اس کے کلام پہ ہے. اور ہم جو اپنے گھر میں بات کریں گے وہ باہر نہیں جانی چاہیے. ہمارے گھر میں جو بلیسنگ آتی ہے ہم اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹیں گے. خدا نے ہمارے ذمے جو کام لگایا ہے ہم خدا کے ارادے اور منصوبے کے خلاف جا کے اسے لوگوں کو نہیں بتائیں گے. ایمان اولاد کو منتقل کیا, خدا کے منصوبوں میں ان کو شامل کیا. مریم لڑکی ہے, ابھی نہیں بچیوں کی طرح ہوگی, وہ 8-10 سال کی ہوگی. ساتھ ساتھ بھاگتی ہے, جہاں جہاں ٹوکری جا رہی ہے پانی میں وہاں وہاں کنارے کنارے چل رہی ہے. کہیں پتھر آیا ہوگا, کہیں کانٹا آیا ہوگا, کہیں کچی زمین ہوگی, کہیں دلدلی ہوگی, کہیں کیچڑ ہوگا, کہیں سخت ہوگی, کہیں نرم ہوگی, کئی رکاوٹیں جھاڑیاں عبور کرنی ہوئی ہوں گی اسے. لیکن وہ بھاگتی رہی, وہ چلتی رہی, اپنے بھائی کے اس ٹوکری کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. بتایا نہیں جا کے کہ میرا ہی بھائی ہے. جب فرعون کی بیٹی نے پکڑ لیا ٹوکری کو, نکالا تو لڑکا ہے, کہا میں اسے پالوں گی. اس کے پاس گئی, اچھا تجھے بچہ ملا تو اسے دودھ کیسے پلائے گی؟ تجھے عورت چاہیے دودھ پلانے والی کوئی؟ ہاں ہاں میں لے کے آتی ہوں. بتایا نہیں ہے میرا بھائی ہے. وہ بھی خدا کے منصوبے کا حصہ بن گئے. آپ اپنے خاندان میں اپنی اولادوں کو عبادت کا حصہ بناؤ, خدا کی خدمت کا حصہ بناؤ, ایمان کا حصہ بناؤ, اور انہیں ایمان منتقل کرتے رہو. انہیں بتاتے رہو یہ بات کرنے والی ہے اور یہ بات نہیں کرنے والی. تربیت دو انہیں. اور امرام اور یوکبد کی اولاد نے ایمان کا عملی اظہار کیا, کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا. کیا ہوا ہے, یہ کون ہے, ہمسایوں کو بھی نہیں بتایا, دوستوں کو بھی نہیں بتایا, اسکول میں بھی نہیں جا کے بتایا, واٹس ایپ سٹیٹس بھی نہیں ڈالا, فیس بک سٹوری بھی نہیں ڈالی, کسی کو نہیں بتایا. کئی باتیں رازداری میں رہنی چاہیے, انہوں نے رکھی کیونکہ خدا کا جلال رازداری میں ہے. تو ایمان کا انہوں نے بھی اظہار کیا. اور اب دیکھیے خدا نے امرام اور یوکبد کی اولاد کو معزز کر دیا. مریم نبیہ, پہلی عورت جس کے نام کے ساتھ نبی, پروفیٹس, نبیہ لکھا گیا ہے. خدا کی طرف سے چنا ہوا انسانوں میں پہلا سردار کاہن ہارون ہے, اور اس کی اولاد کو خدا نے اپنے حضور کہانت کے طور پہ چن لیا. اور موسیٰ جسے فرعون کے محل میں ہی پال کے اسی کے خلاف استعمال کیا, اور اسی کو
ایسا معتبر کر دیا، کہا انسانوں سے تو میں خوابوں اور رویتوں میں، ان ڈریمز اینڈ ویژنز، میں چھپ چھپا کے پردوں میں رہ کے بات کرتا ہوں، تو ایسا ہے جس سے روبرو دوستوں کی طرح کلام کرتا ہوں، تو کہے کہ میرا نام بھی کاٹ دے، اگر ان کو مارنا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں چل تیری خاطر چھوڑ دیا۔ ایسا موسیٰ جسے شریعت دی، ایسا موسیٰ جس کے بارے میں خدا نے خود کہا میرے سارے گھرانے میں سب سے زیادہ حلیم بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، ایسا موسیٰ، ایسی مریم، ایسے ہارون۔ خدا کرے کہ میں، آپ سب، سارے باپ امرام جیسے ہو جائیں اور ساری مائیں یوکبت جیسی ہو جائیں، ایمان میں چلنے والی، ایمان سکھانے والی، ایمان پہ عمل کرنے والی۔ تو بھی انسانی نمونے کامل نہیں، کامل ایک ہی ہے، خداوند یسوع مسیح۔ اسے تکتے رہیں اور اس کے پیچھے چلتے رہیں۔